السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ ہم نے مطالعہ قرآن حکیم جو جماعت نحم کے لیے مقرر کیا گیا ہے، KPK گورنمنٹ نے اس کے نصاب کے مطابق مطالعہ قرآن حکیم میں سورہ فرقان بھی شامل ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سورہ حج کی تفسیر اور تشریح کی تھی، اور اس کے جو مشکل سوالات تھے وہ ہم نے حل کیے۔ آج کے سبق میں ہم سورہ فرقان شروع کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے سامنے بر وقت موصول ہو۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان تعارف۔ اس سورت کا تعارف پہلے اس میں کیا گیا ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کا بہت عمدگی سے تعارف کرایا گیا ہے۔ جھوٹے خداؤں کی بے بسی اور لاچارگی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم اور رسالت پر مشرکین کے اعتراضات کا بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ نافرمان قوموں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کر کے مجرموں کو خبردار کیا گیا ہے۔ سورت کے آخری رکوع میں رحمان کے پسندیدہ بندوں کی اعلیٰ صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا۔ اللہ جل شانہ اس صورت کے فضائل میں یہ پوری صورت جمہور مفسرین کے نزدیک مکی صورت ہے، اور بعض علماء کا قول ہے کہ اس میں بعض مدنی آیات مبارکہ میں ہیں، جیسے قرطبی نے ذکر کیا گیا ہے۔ تبارک الذی تبارک برکت سے مشتق ہے۔ برکت سے مشتق ہے۔ برکت کے معنی خیر کی کثرت۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ معنی آیت کی یہ ہے کہ ہر خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تبارک الذی بہت ہی بابرکت ہے وہ، یعنی اللہ جل شانہ، نزل الفرقان، جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا، جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا، اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا۔ فرقان قرآن کریم کا لفظ ہے، لغوی معنی اس کی تمیز اور فرق کرنے کے ہیں۔ قرآن چونکہ اپنے واضح ارشادات کے ذریعے حق و باطل میں تمیز اور فرق بتلاتا ہے، اور معجزہ کے ذریعے اہل حق و اہل باطل میں امتیاز کر دیتا ہے، اس لیے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے ہو جائے۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ تمام لوگوں کے لیے
یہ خبردار کرنے والے ڈرانے والے ہو جائے. یکون للعالمین نذیرا. للعالمین اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سارے عالم کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سارے عالم کے لیے ہے، بخلاف پچھلے انبیاء کے کہ ان کی نبوت و رسالت کسی مخصوص جماعت یا مخصوص مقام کے لیے ہوتی تھی. صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے 6 خصوصی فضائل کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سارے جہان کے لیے عام ہے. للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام انسانوں کے لیے قیامت تک ہے اور آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض، او ذات جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے. ملک السماوات، ملک بادشاہی، سماوات آسمانوں، والارض اور زمین کی. ولم یتخذ ولدا، اور اس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر اس کا ایک اندازہ مقرر فرمایا. فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، تخلیق کے بعد تقدیر کا ذکر فرمایا. پہلے خلق كُلَّ شَيْءٍ تخلیق، پھر فرمایا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. تخلیق کے معنی تو اتنے ہیں کہ بغیر کسی سابقی مادہ وغیرہ کے ایک چیز کو عدم سے وجود میں لایا جائے، اس کو تخلیق کہتے ہیں. تقدیر اور تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو بھی پیدا فرمایا اس کے اجزاء کی ساخت اور شکل و صورت اور آثار و خواص بڑی حکمت کے ساتھ اس کام کے مناسب پیدا کیے جس کام کے لیے اس چیز کو پیدا کیا گیا ہے. آسمان کی ساخت، اس کے اجزاء ترکیبی، اس کی ہیئت اس کام کے مناسب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے. سیاروں اور ستاروں کی تخلیق میں وہ چیزیں رکھی گئی جو ان کے منشأ وجود کے مناسب ہیں. زمین اور اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والی ہر چیز جس پر نظر ڈالو، ہر ایک کی ساخت، شکل و صورت، نرمی، سختی اس کام کے مناسب بنائی گئی ہے. یہ تقدیر ہے، اس کو ہم تقدیر کہتے ہیں. جس کام کے لیے قدرت نے اس کو پیدا کیا ہے، زمین کو اتنا رقیق مادہ فانی کی طرح بنایا کہ جو کچھ اس پر رکھا جائے وہ اس کے اندر ڈوب جائے. نہ اتنا سخت بنایا، پتھر اور لوہے کی طرح بنایا کہ اس کو کود نہ سکے، کیونکہ اس سے یہی ضرورت متعلق تھی کہ اس کو کود کر پانی بھی نکالا جا سکے. اس میں بنیادیں کود کر بڑی اونچی عمارتیں اس پر کھڑی کی جا سکے. فانی کو سیال بنایا جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں. ہوا بھی سیال ہی ہے مگر پانی سے مختلف. پانی ہر جگہ خود بخود نہیں پہنچتا،
اس میں انسان کو کچھ محنت بھی کرنا پڑتی ہے۔ ہوا کو قدرت نے اپنا جبری انعام بنایا کہ وہ بغیر کسی محنت و عمل کے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ اس کو ہم تقدیر، یہ ہے تقدیر کی تفسیر۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے انہی مشرکین نے اس اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے۔ لا يخلقون شيئا، جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے۔ وهم يخلقون، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا يملكون لأنفسهم، اور نہ اپنے لیے ضرا، اور نہ اپنے لیے کسی نقصان، ولا نفع، اور نہیں فائدے کا کچھ اختیار رکھتے ہیں۔ ولا يملكون، اختیار نہیں رکھتے، لأنفسهم، اپنے لیے، ضرا، نقصان کا، ولا نفع، اور نہیں فائدے کا۔ ولا يملكون موتا، اور نہ کسی موت کے مالک ہے، ولا حیاتا، اور نہ زندگی کے، ولا نشورا، اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه، اور کہا انہوں نے، مشرکین نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اور کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان هذا، یہ قرآن نہیں ہے، الا افک افتراه، مگر جھوٹ ہے۔ یہ تو لفظی معنی ہے، محاورہ میں ہم کیسے کہیں گے ان هذا الا افک افتراه، کہ یہ قرآن تو جھوٹ ہے جسے انہوں نے خود بنا لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس کام میں ان کی مدد کی ہے۔ فَقَدْ جَاءُوا، یقیناً یہ لوگ، جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ جَاءُوا، اتر آئے ہیں یہ لوگ، ظلم وزوراً، اور جھوٹ پر۔ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں قرآن کے بارے میں۔ یہاں سے مشرکین کے اعتراضات کا ذکر ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن پر کئی اعتراضات کیے ہیں، اور اس کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ قرآن کوئی اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام نہیں، بلکہ آپ نے اس کو خود ہی جھوٹ گڑھ لیا ہے، یا پچھلے لوگوں کے قصے یہود و نصارہ وغیرہ سے سن کر اپنے صحابہ سے لکھوا لیتے ہیں، اور چونکہ خود امی ہے، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا، اس لیے ان لکھے ہوئے قصوں کو صبح و شام سنتے رہتے ہیں تاکہ وہ یاد ہو جائے، پھر لوگوں کے سامنے جا کر یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس اعتراض کا جواب یہاں ہے۔ اول ہم اس کی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا، یہ مشرکین کا پہلا اعتراض قرآن پر ہے۔ یہ سارے کے سارا اعتراض ہے وقال الذین کفروا سے، اور یہ بھی اس کے میں شامل ہے۔ اور انہوں نے کہا اساطیر الاولین اکتتبها، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھوا لی ہیں، فہی تملی علیہ، پس وہی ان پر پڑھی جاتی ہے، بکرتا و اصیلا، صبح و شام۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یہاں سے اس کا جواب ہے، ان اعتراض کا جواب ہے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات، اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ کلام خود اس کا شاہد ہے کہ اس کی نازل کرنے والی وہ ذات پاک اللہ تعالی کی ہے جو آسمانوں اور زمین کے سب خفیہ رازوں سے واقف و باخبر ہے۔ اسی لیے قرآن کو ایک کلام معجز بنایا اور ساری دنیا کو چیلنج کیا کہ اگر اس کو تم خدا کا کلام نہیں مانتے، کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو، تو تم بھی انسان ہو، اس جیسا کلام زیادہ نہیں تو ایک سورت بلکہ ایک آیت ہی بنا کر دکھلا دو۔ اور یہ چیلنج جس کا جواب دینا عرب کے فصیح و بلیغ لوگوں کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، مگر انہوں نے اس سے راہ فرار اختیار کی
کسی کو اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ قرآن پاک کی ایک آیت کے مقابلہ میں اس جیسی دوسری آیت لکھ لائے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنا مال و متاع بلکہ اپنی اولاد اور اپنی جان تک خرچ کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ مختصر سی بات نہ کر سکے کہ قرآن کی مثل ایک صورت لکھ لاتے۔ یہ دلیل واضح ہے اس امر کی کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، ورنہ دوسرے انسان بھی ایسا کلام لکھ سکتے، صرف اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہی کا ہے۔ علاوہ فساد و بلاد کے اس کے تمام معانی و مضامین بھی ایسے علوم پر مشتمل ہے جو اس ذات کی طرف سے ہو سکتے جو ہر ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے۔ قل انزلہ الذی، آپ فرما دیجئے انزلہ الذی، اس قرآن کو اس نے نازل فرمایا ہے، یعلم السر فی السماوات والارض، جو سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی۔ انہو کان غفورا رحیما، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا اعتراض، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، وقالوا، اور انہوں نے کہا، ان مشرکین نے کہا، ما لهذا الرسول، کہ کیسے رسول ہے، يأكل الطعام، جو کھانا کھاتے ہیں، ويمشي في الاسواق، اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، لولا انزل الیہ ملک، ان کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، فیکون معہ نذیرا، پس وہ بھی ان کے ساتھ خبردار کرتا۔ یہ تیسرا اعتراض ہے، لولا انزل الیہ ملک، یہ تیسرا اعتراض ہے۔ اور چوتھا اعتراض، او یلقا الیہ کنز، یا ان کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، او تکون لہ جنت، پانچواں اعتراض، یا ان کے لیے کوئی باغ ہوتا۔ یأکل منہا، جس سے وہ کھایا کرتے۔ وقال الظالمون، اور ظالموں نے کہا، ان تتبعون، یہ چھٹا اعتراض ہے، تم تو بس پیروی کر رہے ہو، الا رجلا مسحورا، ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے۔ دوسرا اعتراض کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر یہ رسول ہوتے تو عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے نہیں، بلکہ فرشتوں کی طرح کھانے پینے کی ضروریات سے مستغنی اور الگ ہوتے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کم از کم ان کے پاس اللہ کی طرف سے اتنا خزانہ یا باغات ہوتے کہ ان کو اپنے معاش کی فکر نہ کرنا پڑتی، بازاروں میں چلنا پھرنا نہ پڑتا۔ اس کے علاوہ ان کا اللہ کی طرف سے رسول ہونا ہم کیسے مان لیں کہ اول تو یہ فرشتہ نہیں، دوسرے کوئی فرشتہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہتا، ان کے ساتھ ان کے کلام کی تصدیق کیا کرتا۔ اس لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس سے ان کا دماغ چل گیا، اور یہ ایسی بے سر و پات باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کا اجمالی جواب تو یہ ہے، اس آیت میں ہے، انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، یہ ان کا جواب ہے، یہ اجمالی جواب ہے۔ انظر، آپ دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال، وہ آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، فضلوا، تو گمراہ ہو گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، پس وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تو یہ دیکھو، یہ لوگ آپ کی شان میں کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب گمراہ ہو گئے اور اب ان کو راہ ملنے کی کوئی صورت نہیں رہی۔ تفصیلی جواب اگلی آیات میں آیا ہے، تفصیلی جواب اگلی آیات میں آیا ہے۔ ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں اس کے جوابات کا خلاصہ آپ کو سامنے پیش کریں گے اور ان آیتوں کی وضاحت اور تفسیر بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔